किनका घंटा है जी आपका? मुफ्ती सुहेल साहब का होगा जी। तो उनको करे कोई साथी जरा, मैं समझा होगा छुट्टी आज है। जी नहीं, सवा यानी 9:15 से 9:30 तक उनका है जी, मुफ्ती सुहेल साहब पहले का। वाली तरतीब पे या अब तरतीब पे? वही तरतीब जी, यानी जो अब है 2 घंटे में ही तकसीम करना है ना हमने वक्त को जी। हाँ जी हाँ जी। तो फिर हाँ जी। मैं 1 मिनट जरा करता हूँ उनको तैयार। मेरे मिर्च ने उससे बेड़ा गर्क कर दिया, बोतल मेरी जाया करवा दी सर। अनुष भैया आपको पोस्ट बनाया हुआ क्लास वो किताब शेयर कर लें, मौलवी सुहेल साहब आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप हजरात? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो नेट तंग करने लग गया था, वो बयान शुरू हुआ था मुल्ला कलीमुल्लाह साहब का, थोड़ा जी सा जी बयान सुना, उसके बाद नेट ने बहुत मसला किया है, फिर मैं ज्वाइन नहीं हो रही थी, मैं बाहर आ गया था मीटिंग से। हजरत आपका नेट खराब हो रहा था? जी आवाज़ मेरे पास बहुत कम आ रही थी, कट कट करना। वो तो हमें तरीका आता है जी ठीक करने का। ओ बस मौलाना बिलाल साहब के लिए रखें। अरे हम भाई क्या कमजोर बंदे। तरीका है, हमें भी समझा दें। मुफ्ती साहब समझ गए? जी जी बिल्कुल समझ गया। माशाल्लाह। अच्छा जी, हज का तरीका समझ आ गया आप हजरात को? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये उस्ताद जी काफी हद तक जी समझ आएगा। डॉक्टर जमील साहब को समझा दें भाई।
باقی آگے جو ہم نے دو قسمیں رہتی ہیں حج کی، حج قران اور حج تمتع، اس میں اصل حج کا طریقہ تو وہی ہے جو ہم نے حج افراد کے اندر پڑھ لیا ہے، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جن میں فرق پڑ جاتا ہے۔ حج کا طریقہ 8 تاریخ سے لے کر رمی کرنے تک وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر پھر جو حج افراد ہوتا ہے اس کے اندر صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، جبکہ حج قران کے اندر عمرے کا احرام بھی ہوتا ہے اور حج کا احرام بھی ہوتا ہے، یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو حج تمتع ہے، آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہے۔ اچھا، اور جو حج تمتع ہے اس کے اندر بھی حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے، لیکن جو قران ہے اس میں جو ہے ایک ہی احرام سے حج بھی ادا کیا جاتا ہے اور عمرہ بھی ادا کیا جاتا ہے، اور جو حج تمتع ہے اس میں عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر حج کے دنوں سے پہلے یعنی 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو وہ پھر دوبارہ احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ باقی حج کا جو طریقہ ہے 8 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک 13 تاریخ تک وہ حج کا طریقہ بالکل وہی ہے۔ حج افراد کرنے والے کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی، اس کے برعکس جو حج تمتع ہے یا حج قران ہے اس میں قربانی لازم ہوتی ہے۔ تو باقی احمد جو کدھر ہے؟ جی باقی جو حج کا طریقہ ہے وہ بالکل وہی ہے۔ تو جو قران ہے اس کا لغوی ترجمہ تو یہ ہے ملانا، قران کا لغوی ترجمہ ہے ملانا۔ اس میں چونکہ حج اور عمرہ دونوں کو ایک احرام کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، ایک ہی احرام کے ساتھ پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے، پھر اسی احرام کو کھولے بغیر حج کے افعال وہ ادا کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو حج قران کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حج اور عمرہ دونوں کو ملا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حج قران میں باقی احکامات تو وہی ہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ اس میں جو احرام باندھنا ہے میقات سے یا اپنے علاقے سے، وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھنا ہے۔ اس میں پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب احرام باندھ کے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد جو پچھلا حج ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر وہ پہنچ کر طواف قدوم کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر پہنچنے کے وقت جو طواف ہے وہ کرتا ہے، لیکن جو حج قران کرنے والا ہے وہ طواف قدوم کو مؤخر کر دے گا، پہلے وہ طواف عمرہ کرے گا، پہلے وہ اپنا عمرہ مکمل ادا کرے گا، ٹھیک ہے، عمرہ مکمل کرنے کے بعد پھر وہ آگے طواف قدوم کرے گا، پھر آگے جو بقیہ افعال ہیں حج کے وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر عمرہ ادا کر لیا، اس کے بعد طواف قدوم کر لیا، تو اب یہ اپنے احرام کو کھولے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ اپنا حلق کرے گا، بلکہ اسی حالت میں احرام بھی بندھا رہے گا، اسی حالت میں مکہ مکرمہ کے اندر یہ قیام کرے گا، پھر 8 تاریخ کو مینا چلا جائے گا، 9 تاریخ کو پھر میدان عرفات، پھر وہاں سے مزدلفہ، ٹھیک ہے، وہ آگے جو ساری ترتیب ہم نے حج افراد کے اندر پڑھی ہے اسی ترتیب کے مطابق یہ اپنا حج مکمل کرے گا۔ پھر 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ کو وہ صرف ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے جمرہ عقبہ کی، تو اس رمی کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ حلق کر لے گا، پھر احرام کھول دے گا، پھر اس کے بعد یہ قربانی کرے گا، ٹھیک ہے، قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ قربانی میں بکرا کر لے، دمبا کر لے، یا گائے بھینس میں حصہ لے لے، اونٹ میں حصہ لے لے، یہ قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اس کو دم شکر کہا جاتا ہے، گویا کہ اس بات پر شکر ادا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ دونوں کی سعادت عطا فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا موٹا تھا جو اس کے اندر تھا۔ باقی اس کا جو طریقہ ہے مینا کے اندر ٹھہرنا ہے، وہاں سے عرفات کے اندر جانا ہے، وقوف عرفہ کا وقت وہی ہے، زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک بغیر کسی کراہت کے، اور اگر کوئی تاخیر لیٹ ہو جاتا ہے تو مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک بھی وقت
باقی رہتا ہے لیکن اس میں کراہت آ جاتی ہے۔ پھر اگلے دن جو ہے وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے، مغرب کے وقت جو ہے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ پھر وہاں پر جو ہے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اندھیرے میں، اس کے بعد پھر وقوف مزدلفہ کیا جاتا ہے۔ طلوع شمس کے بعد وہاں سے مینا کی طرف روانگی ہو جاتی ہے، وہاں مینا پہنچ کر پھر جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے، اس کے بعد حلق وغیرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے۔ باقی طریقہ اس کا بالکل وہی ہے۔ تو یہ موٹا موٹا فرق سمجھ آ گیا حج افراد اور حج قران کا جو ہے۔ جی استاد چلیں اب جو ہے کتاب سے ہم پڑھ لیتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں القران افضل عندنا من التمتع والافراد، جو حج قران ہے یہ ہمارے نزدیک افضل ہے حج تمتع سے اور حج افراد سے۔ اس کی وجہ تو حدیث پاک بھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ادا کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اس میں 2 رکعت نماز ادا کریں اور حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، لیکن رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ حج کے ساتھ عمرے کی نیت بھی کر لیں۔ تو ہماری دلیل یہ ہے اس روایت کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے نزدیک افضل ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرے ائمہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے۔ ہماری نقلی دلیل جو ہے حدیث وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا فرشتے کے ذریعے کہ حج کے ساتھ عمرے کی نیت بھی کر لیں، اور دوسری یہ کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، حج قران کے اندر مشقت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ مشقت ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے نزدیک افضل ہے۔ تو وصفۃ القران، اب حج قران کا طریقہ، ٹھیک ہے، طریقہ یہ ہے ان یحل بالعمرۃ والحج معا، وہ احرام باندھے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے، من المیقات، میقات سے، ٹھیک ہے، ویقول عقیب الصلاۃ، اور 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اس کے بعد جو نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دل میں نیت کرے اور زبان سے یہ الفاظ ادا کرے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، اے اللہ میں حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں تو یہ دونوں میرے لیے آسان بھی فرما اور مجھ سے قبول بھی فرما۔ تو اس کی نیت کے اندر فرق آ جائے گا، پیچھے حج افراد تھا اس میں صرف حج کی نیت ہو رہی تھی، اس میں حج کے ساتھ عمرہ کی نیت بھی کریں گے۔ استاد جی جی یہ ما من المیقات اس کا کیا مطلب ہے؟ معاً ایک ساتھ حج اور عمرے کی نیت کرے گا اکٹھی، دونوں کی نیت کرے گا، من المیقاتی، میقات سے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے، ابتداء بالطواف، تو طواف کے ساتھ وہ ابتدا کرے گا، فطاف بالبیت 7 اشواط، بیت اللہ کے 7 چکر لگائے گا، یملو فی الساعۃ الاول منھا، پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا۔ رمل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، رمل کس کو کہتے ہیں؟ اکڑ کر چلنا، کندھے اچکا کر چلنا، ٹھیک ہے، ہلکا سا تکبر کے ساتھ جس کو کہتے ہیں اس طرح چلنا، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے حج کے اندر۔ وَيَمْشِي فِي مَا بَقِيَ عَلَىٰ، جو باقی 4 چکر ہیں صفا اور مروہ کی سعی کرے گا۔ وَهَذَا أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ، یہ عمرہ کے افعال ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ استاد جی حلق نہیں گا، تو اس نے مکمل کر لیا ہے، چکر بھی۔ جی جمیل بھائی، اچھا استاد جی آواز آپ کی کٹ رہی تھی، دوبارہ استاد جی ذرا۔ یہ حین التہو اس کا کیا مطلب ہے؟
किस लफ्ज का तर्जुमा? ये हीनतहु, ये समझ नहीं आया क्या लफ्ज बोला है। हीनतहु वसा बादहा। हीनत नहीं है, हैयत है, हैयत। अला इधर हैयतिही। उस्ताद जी मेरे किताब में है हीनत ही है। चलो आपके पास पता नहीं कौन सी किताब है, अब क्या कर सकते हैं। ये अला हैयतिही, अपनी नॉर्मल हैयत के मुताबिक, जिस तरह वो आम चाल के में चलता है, आम तौर पर चलता है, बाकी जो चक्कर हैं वो इसी तरीके से पूरा करेगा। तो ये उम्रे के अफ़ाल अदा हो गए हैं, तो उम्रा इसका मुकम्मल हो गया, लेकिन उम्रा करने के बाद ये अपने बालों का हलक नहीं करवाएगा, क्योंकि अभी इसने हज भी अदा करना है। जो हलक किया जाता है वो तो एहराम को खोलने के लिए किया जाता है, यहाँ पर चूंकि इसने एहराम खोलना नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हलक का हुक्म नहीं है। इसका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, जब उम्रा मुकम्मल हो गया, सुम्मा यतूफ़ बाद सई, फिर सफ़ा मरवा की सई के बाद तवाफ़ कुदूम करेगा। ठीक है, तवाफ़ कुदूम का तरीका भी यही है। वयसा बैन सफ़ा वल मरवा लिल हज, और फिर सफ़ा मरवा के दरमियान सई करेगा। फिर हज के तरीके पर कमा बय्यन्नाहु फ़ी हक़्क़िल मुफ़रिद, जैसा कि हम मुफ़रिद हज इफ़राद करने वाले के बारे में पीछे बयान कर चुके हैं। आगे तरीका वही है बिल्कुल। ठीक है, आगे जो 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, इनमें जो अफ़ाल करने हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। अब 10 तारीख को इसमें और हज इफ़राद करने वाले में जो फ़र्क है वो फ़र्क बयान फरमा रहे हैं। फ़इज़ा रमल जमरता यौमन नहरी, जब वो जमरा अक़बा की रमी कर ले नहर के दिन, ज़बह शातन, बकरी ज़िबा करेगा, औ बकरतन, या गाय, औ बदनतन, ऊँट, औ सुबुआ बदनतिन, या ऊँट का 7वां हिस्सा, औ सुबुआ बकरतिन, या गाय का 7वां हिस्सा। अगर मुकम्मल जानवर ज़िबा करने की ताकत है, इस्तिताअत है, तो मुकम्मल कर ले, मुकम्मल नहीं है फिर हिस्सा ले सकता है। फ़हादा दमुल क़िरान, ये किरान का दम है। ठीक है, जो हज किरान अदा कर रहा है, ये दम देना उसके ऊपर वाजिब है। इसको दमे शुक्र भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने एक ही सफ़र के अंदर उस्ताद हज जी, और उम्रा दोनों की सआदत अता फरमाई। उस्ताद जी, जी, दम तो कोई जुर्म कर लो या वाजिब कज़ा हो जाए फिर अदा होता है, इसमें क्यों दम है? दम कहते हैं कुर्बानी को या सदके को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दमे किरान कहा जाता है। ये किसी जिनायत की वजह से नहीं है, बल्कि ये तो शुक्र के तौर पर इसके ऊपर वाजिब हो रहा है कि अल्लाह ताला ने एक ही सफ़र में हज और उम्रे की सआदत अता फरमाई है। इसको दम कहा जाता है। दम जो है हज के अंदर मुतलक कुर्बानी को या मुतलक सदके को भी कहा जाता है। ठीक है, जिनायत वाला दम मुराद नहीं है यहाँ पर, बल्कि बतौर शुक्राना है। अच्छा जी, फ़इल्लम यकुन लहू मा यज़बहु, अगर कोई गरीब आदमी है, उसके पास जानवर ज़िबा करने के लिए पैसे नहीं है या इस्तिताअत नहीं है, तो उसका हुक्म यह है, सामा सलासत अय्यामिन फ़िल हज, वो 3 रोज़े रख ले हज के दिनों में। ठीक है, आखिरुहा यौम अरफा, उसमें 3 में से जो आखिरी रोज़ा है वो अरफा के दिन पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी 9 ज़िलहिज्जा से पहले पहले वो अपने रोज़े मुकम्मल कर ले, 3 रोज़े जब मर्ज़ी रख ले। जब मक्का मुकरमा पहुंच चुका है, ठीक है, पहुंचने के बाद 5-6 दिन, 7-8 दिन या इससे भी ज़ायद दिन मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसके पास कुर्बानी करने के लिए जानवर नहीं है या जानवर के पैसे वगैरह नहीं हैं, तो 3 रोज़े उसके ऊपर रखना लाजिम है। वो तो हज के दिनों में आप फरमा रहे हैं हजरत? जी, हज के दिनों में। तो हज के दिन तो 8 से शुरू होंगे जी। नहीं नहीं, यहाँ पर जो वहाँ पर पहुँच चुका है मक्का मुकरमा के अंदर एहराम बांध कर, ठीक है, तो वहाँ पहुँचने के बाद जो हज के दिन शुरू हो रहे हैं, उनसे पहले पहले इसने हज के दिनों के अंदर ही, वो हज का ज़माना है ना मुकम्मल, अगर हम ये कहें कि इसने जो हज के दिन है 8, 9, 10, फिर तो उसमें 3 रोज़े तो मुकम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि 10 तारीख को रोज़ा रखना तो हराम है, ईद का दिन है।
جی جی 9 اس سے تک وہ لکھا ہوا ہے 9 تک جو 3 روزے پورے ہو جائیں 7 8 9 جی جی 7 8 9 کر لے یا اس سے پہلے کر لے 5 6 7 کر لے. مطلب جب یہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو پہنچنے کے بعد اس نے 9 تاریخ سے پہلے پہلے یہ 3 روزے رکھنے ہیں. فَإِن فَاتَهُ الصَّوْمُ اگر یہ 3 روزے اس نے نہیں رکھے حتی یدخل یوم النحر یہاں تک کہ عید کا دن آ گیا. ٹھیک ہے 10 تاریخ ہو گئی لیکن اس کے 3 روزے مکمل نہ ہوئے. لم یجزہ الا الدم تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے سوائے دم کے. اب اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو چکا ہے. شریعت نے اس کو اجازت دی تھی. ٹھیک ہے کہ جو قربانی کا بدل ہے روزے وہ روزے رکھ لے. ٹھیک ہے اس کے پاس استطاعت نہیں ہے لیکن اس نے روزے اگر نہ رکھے تو اس صورت میں اب اس کا جو بدل تھا روزوں والا وہ ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر قربانی کرنا ہی لازم ہو جائے گا. اور وہ قربانی کب تک یہ کرے جی؟ قربانی وہ آگے وقت بتا رہے ہیں قربانی کب کرنی ہے. تو ثم یصوم 7 ایام اذا رجع الى اہلہ پھر 7 روزے ٹوٹل 10 روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے قربانی نہیں کر سکتا ان میں سے 3 روزے تو وہاں پر رکھنے ہیں اور باقی جو 7 روزے ہیں وہ 7 روزے وہ اپنے وطن واپس آ کر بھی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے یا وہیں پر بھی رکھ سکتا ہے ایام تشریق گزرنے کے بعد. مکہ مکرمہ میں اگر آسانی ہو تو 13 تاریخ کے بعد وہاں پر بھی رکھ سکتا ہے. 13 ذی الحجہ کے بعد 10 11 12 13 یہ 4 دن روزے رکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے تو ان 4 دنوں کے بعد 7 روزے اس کے اوپر رکھنا لازم ہے. وہاں پر اس کے لیے آسانی ہو مکہ مکرمہ کے اندر تو وہاں پر رکھ لے. اگر وہاں پر آسانی نہیں ہے اپنے وطن واپس آ کر رکھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اس کو گنجائش ہوگی. یہی بتا رہے ہیں ثم یصوم 7 ایام پھر وہ 7 دن روزے رکھے گا اذا رجع الی اہلہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ آئے. فإن صامها بمکہ اگر وہ 7 روزے مکہ میں ہی رکھ لے بعد فراغہ من الحج حج سے فارغ ہونے کے بعد جازا تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. فإن لم يدخل القارن بمکہ اگر حج کران کا احرام باندھ لیا کسی نے. ٹھیک ہے یہاں سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لیا لیکن وہ مکہ مکرمہ نہیں گیا سیدھا میدان عرفات کے اندر چلا گیا. ٹھیک ہے تو اس میں چونکہ اس کے اوپر پہلے عمرہ کرنا واجب تھا اب جب یہ میدان عرفات کے اندر چلا گیا فقد صار رافضا لعمرته تو یہ ہو گیا چھوڑنے والا اپنے عمرے کو. ٹھیک ہے میدان عرفات میں چلا گیا تو اس کا عمرہ فوت ہو چکا ہے. اب بالوقوف وقوف استاد عرفہ یہ کا سارا کس کو کہتے ہیں رافضن کس کو کہتے ہیں؟ سارا کہتے ہیں ہو گیا رافضاً چھوڑنے والا وہ ہو گیا چھوڑنے والا اپنے عمرے کو وقوف عرفہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جب یہ ڈائریکٹ میدان عرفات میں چلا گیا اس کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا. ٹھیک ہے وقوف عرفہ سے پہلے چونکہ عمرہ کرنا واجب تھا عمرہ اس نے ادا نہیں کیا تو عمرہ اس سے فوت ہو چکا ہے. تو فرماتے ہیں سقط عنہ دم القران تو دم قران اس سے ساقط ہو جائے گا جس کو ہم دم شکر بھی کہتے ہیں کیونکہ دم شکر تو اس پر واجب ہوتا ہے نا جو حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہو. یہاں پر اس سے عمرہ فوت ہو چکا ہے صرف اور صرف یہ حج کرنے والا ہے لہذا دم شکر تو اس سے ساقط ہو جائے گا. وعلیہ دمن لیکن اس کے اوپر ایک دم آئے گا لرفض العمرتی عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے. وعلیہ قضاؤھا اور عمرے کی قضا کرنا بھی اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جو اب اس کو حج کران نہیں کہا جائے گا اب یہ حج افراد ہی بن جائے گا. اب جو اس نے عمرہ چھوڑ دیا ہے اس عمرے کی قضا کرنا بھی اس کے اوپر لازم ہوگا اور عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک دم بھی لازم ہوگا. اس کا مطلب ہے جی اس کو دم بھی پڑ گیا اور اس کا حج کران بھی نہ ہوا اور اس کو عمرہ بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. بالکل استاد جی یہ تب جب اس نے نیت کی ہو حج قرآن کی جی باب حج کران کا چل رہا ہے نا اور اس کو پتہ نہیں تھا عمرہ نہیں کیا کہ جان بوجھ کر عمرہ نہیں کیا.
اب یہ تو اس کے اوپر ہے نا، پتہ نہیں اس نے کیوں نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، یا بھول ٹائم نہیں ملا اس کو. وقت نہ جو ملا ہو جو بھی وجہ بنے، اس کا عمرہ جو ہے وہ اس سے چھوٹ جائے گا، عمرے کی قضا لازم ہوگی، ٹھیک ہے، اور حج عمرہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم بھی لازم ہوگا، اور اس کا یہ حج افراد بن جائے گا، حج قران نہیں رہے گا۔ استاد جی اور اس اگر میں یہ میدان عرفات میں پہنچ گیا وقوف عرفات کرنے کے لیے، وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ ابھی تو میرے پاس وقت تھا، یعنی اعمال میدانوں کے شروع نہیں ہوئے، میرے پاس وقت تھا، تو یہ وہاں سے واپس آ کے بھی تو عمرہ کر سکتا ہے نا جی، اس صورت میں جائز ہے نا اس کے لیے؟ نہیں، جب یہ میدان عرفات میں چلا گیا، ٹھیک ہے، جہاں پر وقوف کی جگہ ہے، وقوف عرفہ کی، وہ مکمل میدان عرفات ہے، جب یہ میدان عرفات میں چلا گیا تو اس کے حج کے افعال شروع ہو چکے ہیں، اگرچہ اس کے پاس ابھی وقت ہے، لیکن وہاں پر پہنچنے کی وجہ سے اس کے حج کے افعال شروع ہو جائیں گے۔ اب گویا کہ اس نے عمرہ چھوڑ دیا ہے، اگرچہ وہاں سے واپس آ جائے تو اس کا واپس آنا معتبر نہیں ہوگا، بلکہ وہاں میدان عرفات میں جانے کے بعد مکہ مکرمہ لوٹنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے 10 تاریخ سے پہلے۔ جتنے بھی حاجی ہیں وہ 10 تاریخ تک پھر مکہ مکرمہ نہیں آ سکتے۔ نہیں، میں تو ایسی صورت میں کہہ رہا ہوں نا کہ بندہ اکیلا گیا، کسی گروپ کے ساتھ نہیں گیا، اپنی مرضی سے گیا، اور اس کو ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ میدانوں کے جو اعمال ہیں وہ شروع ہوئے یا نہ ہوئے، وہ عمرہ کرنے کی بجائے چلا گیا وہاں پہ عرفات کے میدان میں، اور وہاں جا کر کے پتہ چلا کہ یہاں تو ابھی حاجی بھی نہیں آئے اور اعمال بھی شروع نہیں ہوئے، اور اس نے احرام بھی باندھا ہوا تھا، تو پھر یہ وہاں سے تو دوبارہ مکہ مکرمہ میں آ کے اپنا عمرہ کر سکتا ہے نا؟ جی، یہ اس صورت میں ہے بشرطے کہ وقوف عرفہ چونکہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے، تو اگر یہ 9 تاریخ سے پہلے میدان عرفہ میں چلا گیا پھر یہ واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر یہ 9 تاریخ کو سیدھا میدان عرفات میں گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر اس کے اوپر جو ہے عمرہ اس کا فوت ہو جائے گا، کیونکہ وقوف عرفہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ جی جی، جمیل بھائی آپ سیدھے نہیں جانا، یاد رکھ لو پہلے عمرہ کرنا آپ نے۔ اس سے اچھا ہے حج افراد کر لوں. جا جی نیت دیا کھوٹیا۔ حج نہیں نہیں افراد اللہ صحیح. تعالیٰ آپ کو 20-25 دن کا کروائے، 20-25 دن آپ احرام کی حالت میں رہیں۔ بڑا مشکل ہے جی. جی، جمیل بھائی اس لیے جو حج تمتع ہے اس کے اندر آسانی ہے، اس میں عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، تو جی اکثر جو لوگ ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو تمتع والا جو باب ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جمیل بھائی کو سارے مشکل اعمال کرنے چاہیے۔ جی، مجاہد بندے کر سکتے ہیں، پٹھانوں میں ماشاءاللہ ویسے بھی جان ہوتی ہے، اللہ نے اسی لیے دی ہوتی ہے ان کو، محنتی ہیں۔ بالکل. ان کے اندر تو ماشاءاللہ پوری کلاس کو اکٹھا کر کے ان کی جان ایک طرف رکھ دیں اور یہ ماشاءاللہ اکیلے ایک طرف رکھ دیں تو پھر بھی شاید جیت جائیں۔ عارف بھائی، جی فہد بھائی، جمیل بھائی نے 15 سال پہلے حج کیا تھا، آج تک اس کے دم ادا کر رہے تھے۔ آگے ان اللہ کو تو خیر پتہ ہی کرے۔ نہیں ہوگا نا ان سے کتنے دم رہتے ہوں گے. بس یہ آپ اندازہ لگائے 15 سال پہلے حج کیا تھا، ابھی تک اس کے دم پکائے۔ وہ دم پورے دم میں ہوں گے تو دم پھر ہے. جائے گا۔ چلیں جی، وقت ہو گیا، انشاءاللہ باقی کل ٹھیک ہے شروع جی، کر دیں گے۔ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ۔ السلام جمیل بھائی، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جمیل بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ استاد جی، آپ کیسے؟ ڈاکٹر عارف صاحب نے کفارہ ادا کر دیا اپنی چھٹیوں کا؟ نہیں ادا کیا؟ کر دیا، اب ان سے امتحان بھی سخت نہیں لیا جائے گا؟ اچھا،
जमील भाई के मुतल्लिक इंकशाफात हुए हैं जी कुछ। क्या जी? 15 साल पहले किया था हज, अच्छा जी। और हज के दौरान में जमील भाई से काफी अमाल छूट गए, और वो अच्छा। अमाल छूटे जिनके ऊपर दम वाजिब थे। अब 15 सालों से ये मुसलसल दम दे रहे हैं, इनके अभी तक वो दम पूरे नहीं हुए। जब वो पूरे होंगे तो फिर दोबारा ये हज के लिए जाएगा। तब तक इनका अपना दम ही निकल जाएगा। ये सही। इतने दम देंगे तो अपना दम भी तो निकल जाएगा ना। जमील भाई बोलो अब। अपनी बारी इतनी सी आहा कर देते हो, जब दूसरा आदमी हो तो उसको कहते हो जी इससे इम्तिहान सख्त लो, इसको छोड़ना नहीं है जी। आज आपने नात पढ़ी है इसलिए उस्ताद जी ने आपका इम्तिहान आसान कर दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं नात नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने बहुत नात पढ़ी है। ये पूछें उनसे, मुस्तफा वान भाई से पूछें, डॉक्टर साजिद साहब से पूछें, ये आपको बताएंगे। हाँ जमील भाई पूछो पूछो पूछो। अच्छा वो उकाड़ा गए थे, वो तस्वीर देखी है मैंने। नहीं भी यहीं पे उगाड़ा क्यों, डॉक्टर आरिफ साहब के पास गए थे। अच्छा माशाल्लाह। जी। इसलिए आप तैयारी कर लो, अब आपसे इम्तिहान सख्त लिया जाएगा। ठीक है उस्ताद जी। अच्छा, सबक याद है जी आप हजरात को? जी उस्ताद जी, कुछ इंशाल्लाह याद है। सबक के नाम पे आके कुछ हो जाती है। हजरत जायजे वाला याद है। या दूसरा जी? दो सबक थे ना जी। कल वाला याद है जो कल पढ़ा था, यानी ये हफ्ते वाले दिन, जो जी जी जुम्मे वाले दिन? ये याद है जी। चलो ठीक है जी, साथ साथ याद करते रहेंगे तो आसानी रहेगी। जी जी, ये अपने लिए अभी बेहतर है। अभी तो पीर साहब फरमा रहे थे ना कि आपको सिर्फ चस्का दे रहे हैं, जी जी। बाकी तो आपने खुद ही याद करना है जी। बाकी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फिल किताबि मूसा, जिक्र कीजिए किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का। यहूद हैं, नसारा हैं, मुशरिकीन मक्का हैं। मुशरिकीन मक्का का दावा था कि हम इब्राहिमी हैं, यहूदी कहते कि हम मूसवी हैं और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को मानने वाले हैं। ईसाई कह रहे हैं कि हम सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारक में तीनों अंबिया का जिक्र फरमाया। शुरू में दूसरे रुकू में सैयदा मरियम और सैयदना ईसा बिन मरियम का, और फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और यहाँ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का। उनमें से हर एक पर तंबीह की गई है। दीन इस्लाम में वसात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के अंदर वसात है। हम सब नबियों के मानने वाले हैं। दीन इस्लाम किसी भी नबी की तकजीब का हुक्म नहीं देता, बल्कि तकजीब करने वाले को दीन इस्लाम कबूल नहीं करता। और जिन नबियों को तुम मुद्दाई हो, उन नबियों की दावत भी वही है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है। तुम्हारे अंदर तंग नजरी है, यहूदियों, ईसाइयों, मुशरिकीन मक्का सब तंग नज़र हैं, लेकिन हमेशा उल्टी गंगा बहती है। जो तंग नज़र होते हैं वो दूसरों को तंग नज़र कहते हैं, और ख़ुद अपने आप को कहते हैं कि हमारे अंदर बड़ी वसात है। मौलवी बड़े तंग नज़र हैं। तो यहूदो नसारा सारे वो इस्लाम को तंग नज़र कहते हैं। खुद इस्लाम के अंदर जो लिबरल हैं वो मौलवियों को तंग नज़र कहते हैं, जबकि तंग नज़र खुद हैं। हमारे एक उस्ताद जी थे मौलाना ज़करिया साहब, हमने उनसे मुख्तसर मानी पढ़ी थी। कहते मैं ट्रेन पे जा रहा था, कहीं सफ़र था, तो एक सामने ऐसा ही लिबरल बैठा था। उसने मुझे देख के खूब लताड़ा मौलवियों को। मौलवी बड़े तंग नज़र होते हैं। उसने काफ़ी लंबा लेक्चर दिया तंग नज़री पे। तो कहते जब वो चुप हुआ ना तो मैं उसकी बीवी के साथ जाके बैठ गया। मैंने कहा आधा सफर इसने तेरे साथ किया, आधा मेरे साथ करने दो। तो कहते वो बड़ा लाल पीला हुआ। उसने कहा ये क्या बेहयाई है? उसने कहा ये तंग नजरी तो तुम्हारे अंदर है। अभी तक तो तुम वसत नजर का वो 1 घंटे से
تو انہوں نے کہا ان کو دوسری نا یہ دلیلیں ویسے سمجھ نہیں آتی، یہ ایک عملی دلیل سمجھ میں آئے گی ان کو. تو کہتے میں نے اس کی بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھی آدھا سفر اس کے ساتھ گزارا، آدھا میرے ساتھ گزارو. وسعت نظری کا تقاضا تو یہی ہے. مولوی تو تنگ نظر ہے، وہ تو اپنی بیوی کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا. تو پھر کہتے اس سے بات سمجھ میں آ گئی، سب نے لان تان کی اس کو. تو بات یہ ہے کہ جو تنگ نظر ہوتے ہیں وہ دوسروں کو تنگ نظری کا تانا دے رہے ہیں. اسلام تو کہتا ہے سیدنا موسیٰ بھی ہمارے، سیدنا عیسیٰ بھی ہمارے، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، اور قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے. لہٰذا ہم کسی بھی نبی کی تنقیص یا کسی بھی نبی کی توہین کے قائل نہیں ہے. جو قائل ہو یا کرے تو اسلام اسے قبول ہی نہیں کرتا. اس لیے یہاں بھی تنبیہ کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا. انہ کان مخلصا، مخلص اس کو کہتے ہیں جو عقائد میں، اعمال میں ہر طرح سے سیدھے راستے پر ہو، اور مخلص اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی ساری خواہشات کو تابع کر لیا ہو اللہ کی مرضیات کے، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے. انہ کان مخلصا، وہ خالص ہیں، مخلص چنے ہوئے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بات پچھلے رکوع بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ وذکر خطاب اللہ کے رسول کو ہے، لیکن ذکر تو استاد اللہ جی نے، آواز کٹ گئی. آپ کی اپنی کٹ گئی، ہماری ٹھیک ہے. جی استاد ٹھیک ہے. جی استاد آواز ٹھیک ہے استاد جی. وذکر خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن در حقیقت ذکر اللہ نے کرنا ہے قرآن میں، کیونکہ قرآن میں نبی نے ذکر نہیں کرنا، نبی نے تلاوت کر کے آگے سنانا ہے. تو خطاب اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ کتاب میں ذکر کیجئے، لیکن ذاکر اصل میں اللہ ہے. اور مطلب یہ ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے ان پر جس چیز کو ذکر کر دیا اللہ رب العزت نے. کتاب سے مراد قرآن کریم، موشا، منہ پانی، اور شاہ درخت. تو درخت کے پاس چونکہ حضرت کا صندوق ملا تھا جس میں حضرت کو ڈال کے ان کی والدہ نے سمندر کے پانی کے حوالے کیا تھا، اس لیے ان کا نام موسیٰ پڑ گیا. پھر وہ عرب کے اندر آیا، کیونکہ عجم تھا نا، تو عجم سے عربی میں آیا تو شین سین سے بدل گئی. انہ کان مخلصا، بے شک وہ مخلص ہیں، وکان رسول النبی، اور وہ رسول ہے نبی. رسول اور نبی کا فرق پہلے بتایا ہوا ہے آپ کو، اور امید ہے کہ یاد بھی ہوگا. ونادیناہ من جانب طور الایمن، ہم نے انہیں پکارا طور کی جانب، طور کی دائیں جانب سے، داہنی جانب سے پکارا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ویسے آگے بھی تفصیل کے ساتھ آئے گا. حضرت کو جب قبطی کو مارا تھا مکہ، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبطی مارا، فرعون کا لشکر اور اس کی فوج پیچھے لگی، تو حضرت وہاں سے سیدھے چلے گئے مدین سیدنا شعیب کے پاس. وہاں پھر 10 سال حضرت رہے ہیں، پھر واپس تشریف لائے ہیں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر. تو اب یہ مدین اور مصر کے درمیان تقریباً یہاں پہنچے، راستہ بھی بھولے ہوئے تھے، بیوی کو سردی بھی لگ رہی تھی، حضرت تلاش میں تھے کہ کوئی آگ ملے جس سے راحت پہنچاؤں اپنے گھر والوں کو. تو ایک طرف سے شعلہ نظر آیا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف گئے اور فرمایا اپنے گھر والوں کو آپ یہیں ٹھہرو، اور میں اس آگ کی تلاش میں ہوں، شاید یہاں کوئی انسان ملے جس سے میں راستہ پوچھ لوں، یا شاید یہاں آگ کا انتظام ہو. لیکن نہ آگ تھی نہ انسان تھا. اللہ رب العزت کی تجلی تھی جانب طور پر، چونکہ ایک تو طور پہاڑ یہ ہے بھی مدین اور مصر کے تقریباً درمیان میں، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ طور پہاڑ حضرت کی دائیں جانب ہے، مغرب کی جانب دائیں جانب، سمت یعنی سامنے مغرب کی بنتی ہے، اور پہاڑ دائیں جانب ہے. جمعے کا دن ہے اور اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں براہ راست، چونکہ کلیم اللہ بنا رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو سیدنا موسیٰ فرماتے کہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی. ایک تو کوئی شخص بولتا ہے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، سامنے سے، پیچھے سے کہاں سے بندہ بول رہا ہے، ہم اس کو اندازہ لگاتے ہیں. لیکن وہ آواز ایسے آ رہی تھی کہ یوں کوئی سمت اس کی نہیں لگ رہی تھی کہ کس سمت سے آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی تو وہ ہر طرف سے محسوس ہو رہی تھی آواز. قرآن کریم میں یہاں جو ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ، یا طور الایمن سے لفظی معنی تو پہاڑ کی دائیں جانب ہے، لیکن پہاڑ کی دائیں بائیں جانب نہیں ہوتی، اصل مراد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب ہے. ہم نے انہیں پکارا من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ، اور ہم نے انہیں مقرب بنایا، مقرب بنا کر سرگوشی کی. نجین کا معنی سرگوشی کرنا. قرب مولانا
ایک قرب مکانی ہے، قرب زمانی ہے، قرب رتبی ہے، اور نجین کا معنی ہے سرگوشی کرنا۔ سرگوشی، ہم اس سرگوشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کے پاس، کسی کے کان کے پاس آپ منہ کر کے بات کریں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرا نہ سنے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قرب رتبی دیا ہے، مکانی نہیں دیا۔ یہ نہیں کہ حضرت مکان کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہو گئے، بلکہ اللہ کے قریب ہوئے ہیں رتبے کے لحاظ سے، اللہ نے ان کا رتبہ بڑھا دیا، دوسرے انسانوں کی بنسبت سیدنا موسیٰ کو رتبے میں اپنے قریب کر لیا۔ اور پھر نجین کا معنی سرگوشی، تو سرگوشی کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کے کان کے پاس آ کر بات ہو رہی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بات اس انداز سے ہو رہی ہے کہ سیدنا موسیٰ کے علاوہ کوئی اور انسان نہ سن سکے، کہ سرگوشی کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں مقرب بنایا، ہم نے موسیٰ کو مقرب بنایا سرگوشی کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سرگوشی کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تشریف لے آئے تھے تو پھر آپ دعوت دینے کے لیے جانا تھا دربار فرعون میں، اپنی والدہ سے بھی مشورہ کیا۔ پھر اس موقع پر حضرت نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے مدد کے لیے، تعاون کے لیے ہارون علیہ السلام دو، کیونکہ حضرت کی زبان میں لکنت تھی، معافی ضمیر جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا کرنا انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ مشکل ہوگا، تو میری زبان میں لکنت ہے، لہٰذا معافی ضمیر کو بہترین انداز میں بیان کرنے کے لیے ہارون علیہ السلام مجھے دو۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو بطور نبی کے ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ عمر میں حضرت موسیٰ سے 30 سال بڑے ہیں، اور یہ وہ خوش قسمت بھائی ہیں کہ جن کو بھائی کی دعا کی وجہ سے نبوت ملی۔ تو ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے جو سب سے بہترین دعا تھی، سب سے بہترین عہدہ ملا، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے کہ بھائی کے لیے دعا بہترین کی، اور انہیں عہدہ یہ ملا کہ نبوت کے مقام تک لے گیا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں اس کو ہبہ سے تعبیر کیا، عطیہ سے تعبیر کیا، لیکن اسے اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا من رحمتنا کہہ کر، کیونکہ نبی بنتا اللہ رب العزت کے بنانے سے ہے، اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے سے نہیں۔ لیکن بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا نے اللہ کی اس تقدیر کے ساتھ اتفاق کیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہبہ سے بھی تعبیر کیا کہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وہ ان کی چاہت اور تمنا بھی شامل ہے، اور پھر چونکہ نبی بندہ اللہ کی رحمت سے اور فضل سے ہے، اس لیے اسے فرمائے من رحمتنا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے ہیں۔ مفسرین کرام نے یہاں صادق الوعد میں مختلف تفاسیر کی ہیں، لیکن جو سب سے بہترین خوبصورت تفسیر ہے وہ وہی ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا، جس کا سورہ صافات میں ذکر آئے گا، اور کہ میں آپ کو خواب میں نے دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کرنے والا ہوں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے۔ تو یہ جو بات تھی، اس بات میں حضرت سچے نکلے، صادق الوعد، اس کو اللہ نے وعدہ سے تعبیر کیا۔ وہ باپ سے وعدہ ہے کیا مجھے سچا پائیں گے، اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ میں سچا اس میں صبر کرنے والا رہوں گا۔ پھر واقعتاً سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس وعدے کو سچا کیا۔ سارے نبی وعدے کے سچے ہوتے ہیں، کوئی نبی جھوٹا نہیں ہوتا، ہر نبی سچا ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کی کچھ نہ کچھ امتیازی خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نبی اس خصوصیت سے پہچانا جاتا ہے اور معروف ہوتا ہے۔ سب صحابہ سچے، صدیق اکبر کا جو پہچان ہے وہ صداقت بنی، سبھی عادل ہیں لیکن عدل امتیازی شان بن گئی فاروق اعظم کی، سبھی حیا والے تھے لیکن زیادہ حیا کرنے والے عثمان بن عفان تھے، وہ پہچان ان کی بن گئی، سبھی بہادر تھے لیکن شجیع اور بہادری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی علامت بن گئی۔ تو یہ مختلف انبیاء کی مختلف علامات اور ان کی مختلف اوصاف جمیلہ میں سے کسی ایک وصف کو امتیازی شان اور امتیازی مقام حاصل رہا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام چونکہ جملہ انبیاء میں سے ذبیح اللہ بنے ہیں، اور پھر یہ سب سے مشکل بات تھی اپنی گردن پہ چھری چلوانا، اور وہ بھی باپ کے ہاتھوں سے، اور وہ بھی اتنی کم عمری کے اندر، جبکہ اس کم عمری کے اندر تو بچے کو اس بات کا تحمل بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے،
لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس کم عمری کے اندر جتنی سمجھداری کا ثبوت دیا اور جس طرح صبر اور استقلال کا پیکر بنے رہے اور اپنے والد مکرم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کامل اتباع کی اور صبر سے رہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو یہاں صادق الوعد سے تعبیر کیا، انہو کان صادق الوعد۔ پھر مفسرین کرام نے یہاں وعدے کے افعات کے بارے میں احادیث کو نقل کیا، وہ تفاسیر میں دیکھ لیجئے۔ وکان رسول النبی، رسول النبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، قبیلہ بنو جرہم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ یمن سے قبیلہ اٹھا تھا اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کے ساتھ یہاں کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑا تھا۔ پھر وہاں زمزم کا وہاں کنواں نکلا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے ایڑیاں رگڑی سیدنا اسماعیل نے، اور وہاں ایڑیاں رگڑنے سے پانی نہیں نکلا، جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے نکلا۔ مشہور یہ ہے کہ ایڑیاں رگڑنے سے نکلا، وہ ایڑیاں رگڑنے کی جگہ ضرور تھی لیکن نکلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے۔ پھر یہ قبیلہ وہاں سے سفر کرتے ہوا آیا۔ قبائل ہوتا تھا کہ جہاں کھانے پینے کی ضروریات کچھ آسانی کے ساتھ میسر ہو، بالخصوص پانی، تو وہاں پھر لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے کیونکہ پانی نکالنے کے اسباب اس طرح میسر نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ تو یہ قبیلہ وہاں نکلا اور انہوں نے دیکھا کہ پرندے اوپر ہوا میں وہاں اڑ رہے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ پانی ضرور ہوگا جس کی وجہ سے پرندے یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھا حضرت حاجرہ تشریف فرما ہے، چھوٹا بچہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہیں پہ اجازت لے کر انہوں نے قیام کیا، وہیں پہ رہے، اور پھر کعبہ کی تعمیر بھی اس قبیلہ نے کی، بنو جرہم نے۔ سیدنا اسماعیل بڑے ہوئے، شادی بھی اسی قبیلہ کے اندر ہوئی، پھر حضرت کو نبی بنا کر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قبیلہ کے اندر بھیجا، رسول النبی، اور اسی قبیلے کو حضرت نے دعوت دی۔ پھر وکانا رسول النبی وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ مولانا اہلہ کی دو تفسیریں کی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کہ اہل سے مراد حقیقتاً وہی گھر والے ہیں جو حضرت کی بیوی ہے یا حضرت کے بچے ہیں، وہی حضرت یہاں مراد ہے۔ تو پھر حکم یہ ہے کہ داعی کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں کو ان چیزوں کا پابند کرے اور حکم دے، عرض نہیں کرے، درخواست نہیں کرے، حکم دے، یأمر، حکم دے گھر والوں کو، اس لیے کہ یہ با اختیار ہے۔ الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے زاد الطالبین میں حدیث پڑھی کہ ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو گھر والوں کو حکم دے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ نماز چونکہ جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور عبادات جتنی بھی ہم ادا کرتے ہیں یا وہ جسمانی ہے یا وہ مالی ہیں، اور یا جسمانی اور مالی دونوں مشترک ہیں، وہاں جسم بھی لگتا ہے مال بھی لگتا ہے، جیسے حج ہے۔ تو زکوٰۃ اور نماز، اس کے اندر جسمانی بھی آ گئی ساری عبادات، مالی بھی آ گئی، اور جو جسمانی اور مالی مشترک ہیں وہ بھی ساری اس میں آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دین گھر والوں کو سکھائیے اور انہیں حکمن سکھائیے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ کان یأمر اہلہ، اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی امت کو۔ تو اہل سے مراد امت ہے، امت کا نبی روحانی باپ ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے پوری امت کو اس میں شمار کیا گیا کہ ساری امت کو نماز کا حضرت نے حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب بھی جو دائی ہیں دعوت کا کام کرتے ہیں تو گھر والوں کی طرف زیادہ توجہ رہنی چاہیے، گھر والوں کو نیکی کا پابند کرنا چاہیے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا۔ ادریس علیہ السلام کا نام مفسرین کرام نے اخنوخ ذکر کیا، الف خا نون واو اور پھر خا، اور بعض نے خا کی جگہ حا بھی لکھا، اب پتہ نہیں وہ نقطے کا فرق کاتب کی وجہ سے ہے یا حقیقتاً ایسے۔ 30 صحیفے حضرت پر نازل ہوئے، سیدنا ابراہیم سیدنا نوح علیہ السلام سے یہ پہلے کے نبی ہیں، اور 1000 سال پہلے تقریباً سیدنا شیس علیہ السلام کے پوتے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی کہتے ہیں پڑ پوتے ہیں، یہ پڑ پوتے سے بھی کچھ اوپر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انہیں علم نجوم بھی دیا، علم حساب بھی دیا، ناپ تول کے طریقے بھی انہیں سکھائے، اسلحہ بھی حضرت نے ایجاد کیا، کپڑے سلائی کرنے بھی حضرت نے شروع کیے، اور لکھنا کتابت کا کام بھی حضرت نے شروع کیا۔ یہ وہ فن ہیں اور علوم ہیں جن کا علم اللہ رب العزت نے سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیا، اور زمین پر سب سے پہلے ان طریقوں کو لانے والے سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ ادریس کا معنی ہے درس و تدریس، پڑھنے والا، پڑھانے والا،
بعض نے کہا کہ یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، یہ اجمی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ انہو کان صدیقا نبیا، سیدنا ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مقام پر۔ اس آیت کے ضمن میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کو بھی سیدنا عیسیٰ بن مریم کی طرح آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن مولانا اسرائیلی روایات ہیں، صحیح حدیث سے ایسا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، اس لیے جو صحیح تفسیر، راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں رفع مکان سے مراد بھی یہ عہدہ نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف نبوت سے نوازا ہے، تعبیر اس کی مختلف ہے جی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہی لوگ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے نبیوں کا ذکر ہوا، اور اس سے بعد بھی ہوگا، تو یہاں تک ہو چکا تقریباً سب نبیوں کا، حضرت ادریس علیہ السلام تک، لیکن یہ بھی جتنے نبیوں کا ذکر ہوا یہ ان کی بعثت کے زمانوں کے اعتبار سے نہیں ہوا، کسی کا بعثت کا زمانہ پہلے، کسی کا بعد میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سب نبیوں کا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، دنیا کے اندر بھی کیا، آخرت کے اندر تو ہیں ہی وہ منعمین میں سے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا۔ من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریتی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ اولاد آدم سیدنا ادریس علیہ السلام ہے، پھر سیدنا ادریس حضرت آدم کے بیٹوں میں شمار ہوں گے، اور حضرت شیس علیہ السلام کے حضرت شیس علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ان کے پوتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو اولاد آدم سے مراد یہاں ذریت آدم سے مراد سیدنا ادریس علیہ السلام مراد لیے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، مراد اس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام لیے گئے ہیں، اس لیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ان کے 3 بیٹے، حام، یافس اور سام، تو یہ سام کی اولاد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، سام بن ابراہیم، ابراہیم بن سام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس یہاں سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، مراد سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق، وَإِسرائیل، وَمِن ذُرِّيَّةِ اسرائیل، ذریت کا لفظ اس میں بھی لگے گا، تو اسرائیل علیہ السلام سے مراد سیدنا یعقوب، پھر ان کی ذریت میں آ جائیں گے سیدنا ہارون، سیدنا موسیٰ، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ وغیرہ۔ وَمِمَّنْ ہَدَیْنَا، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَیْنَا، اور ہم نے منتخب کر لیا۔ مولانا جب اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، جب اللہ کسی کو بڑا عہدہ دیتا ہے، تو عام طور پر لوگ اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عزیر کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، زندگی پھر موت، پھر اس کے بعد زندگی۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، اور کوڑ کی بیماری، مادرزاد نابینا کو ٹھیک کرنے کے معجزہ انہیں دیا، تو ایک قرب تھا اللہ کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پہ اٹھا لیا، یہ اور بھی زیادہ قرب ہو گیا۔ تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے غلط عقائد ان کی طرف منسوب کیے، کسی نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، کسی نے خود انہی کو اللہ کہہ دیا، انہیں تثلیث کا عقیدہ انہوں نے قائم کیا۔ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، تو وہاں کیسے فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، برسولہ ہی نہیں کہا، کوئی اور بڑا لقب استعمال کیا، عبد کا لفظ استعمال کیا، لوگ غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں، اس لیے ساتھ ہی ایک بڑی شان کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ نے صفت عبد ذکر کی ہے، میرا بندہ۔ اس طرح یہاں بھی کچھ نبیوں کا ذکر فرمایا، ان کی علو شان کو ذکر کیا، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی انتہائی عاجزی، انکساری کو ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب تلاوت کی جاتی ہے رحمان کی آیات ان پر، پھر ان کی شان یہ کہ خروا، گر جاتے ہیں سجدے کی حالت میں، سجدہ انتہائی عاجزی اور انکساری کی صورت ہے، پھر اس انکساری پر مزید انکساری یہ ہے کہ وہ بھوکی، یا کہ وہ روتے بھی ہیں۔ لہٰذا ان کی علو شان کو بیان کرنے سے تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے کہ وہ کوئی ایسے ہیں جو اللہ کو مجبور کر سکیں گے، جیسے
उन्होंने मुशरिकीन मक्का अपने बुतों के बारे में अकायद रखते थे शिफात जबरिया की, जबरी शिफात करवा लेंगे। ऐसे नहीं है, वो तो खुद रोते हैं अल्लाह के सामने, वो तो खुद गिड़गिड़ाते हैं, वो तो खुद पेशानी जमीन पर रख के अल्लाह को कह रहे होते हैं सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह तेरी जात बुलंद है। इसलिए एक तरफ उनकी बुलंदी शान और उनके बेहतरीन मनसब को बयान किया, मुखलस फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मकान अलिया को जिक्र किया कि ऊंचा मुकाम है, तो साथ ही अल्लाह ताला ने उनकी आजी और इनकिसारी को भी बयान किया। इसमें जहां ये रहनुमाई फरमाई जा रही है कि इतने ऊंचे मर्तबे भी होकर ये बंदे ही हैं, आजिज ही हैं, मुश्किल कुशा नहीं बने, हाजत रवा नहीं बने, क्योंकि मुश्किल कुशा रोता नहीं है। मुश्किल कुशा और हाजत रवा खुद रोता नहीं, खुद झुकता नहीं है, तो ये तो झुके हुए हैं, ये तो रो रहे हैं। और इसके साथ साथ एक तालीम और भी है कि ये इतना बड़ा ओहदा इसलिए मिल रहा है, इस बड़े ओहदे की शान ये है कि हजरत झुके हुए हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मन तवाज़ा अलिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जिस जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसे और उठाते हैं। तो ये अल्लाह के लिए इतने आजिज़ बन गए, इतने मुनकिसिर बन गए कि अल्लाह ताला ने इनके मुकाम में, इनके मरातिब में और भी इजाफा कर दिया। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, फिर उनके बाद आए बुरे नालायक लोग। मौलाना एक है खल्फ़ुन, एक है खलफ़ुन, सिर्फ ज़बर और जज़म के फ़र्क से माना बदल जाएगा। खल्फ़ुन का माना है बुरे, पीछे रह जाने वाले बुरे, और खलफ़ुन का माना पीछे रह जाने वाले अच्छे। सलफ़ुन सल्फ़ुन, सल्फ़ को माना गुजरे हुए बुरे लोग, और सलफ़ुन का माना गुजरे हुए अच्छे लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, उनके पीछे फिर बुरे लोग रह गए। अज़ाउस्सला, उन्होंने नमाज को ज़ाया किया। देखिए लोगों की बुराई बयान की अल्लाह ने, उनका बुरा होना बयान किया, लेकिन बुरा होना बयान करने के बाद अल्लाह ने सबसे पहली जो बात जिक्र की वो फरमाया कि वो नमाज को ज़ाया करते थे। मालूम हुआ कि इंसान के बुरा होने की सबसे बड़ी वजह नमाज का ज़ाया करना है। फिर मुफस्सिरीन किराम ने नमाज के ज़ाया करने की मुख्तलिफ सूरतें लिखी हैं। एक सूरत ये कि नमाज पढ़े ही ना, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। दूसरी सूरत ये कि नमाज पढ़े बेवक्त पढ़े, बगैर जमात के पढ़े, ये भी बुरा। तीसरी सूरत ये कि नमाज पढ़े लेकिन रुकू और सजदा ठीक न करे, ये भी बुरा। तो ये नमाज को ज़ाया करना है, सारी सूरतें नमाज के ज़ाया करने की हैं। आपने फ़ज़ाइल अमाल में हदीस पढ़ी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बदतरीन चोर उसे करार दिया जो नमाज में चोरी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफ़ी बिन खुदैज को, जिन्होंने नमाज अल्लाह के रसूल के सामने पढ़ी, रुकू सजदा ठीक नहीं किया, तो आपने उन्हें फरमाया था सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। तो नमाज को ज़ाया करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, लेकिन बुरा होने के लिए सबसे पहली वजह जिसको अल्लाह ने करार दिया वो ये है कि अज़ाउस सलाता वत्तबउ शहवात, शहवात की पैरवी करते हैं। सैयदना अली फरमाते हैं कि अच्छा मकान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा लिबास, जिस पे नजरें उठे तो उठी ही रह जाएं, ये वत्तबउ शहवात में दाखिल है। इसलिए कि ऐसा अक्सर बेशतर वही लोग करते हैं जो रियाकारी का और मुलम्मा साजी का इर्तिकाब करते हैं, जिनके दिल में तकब्बुर होता है, खुद को बड़ा समझ के दूसरों को हकीर समझते हैं और अपने बराबर किसी को होना देखना ही नहीं चाहते। तो चूंकि वो शहवात की पैरवी होती है सारी, ऐसी गाड़ी ली जाए जो किसी के पास ना हो, ऐसा लिबास पहना जाए जो किसी के पास ना हो, ऐसा घर मेरा होना चाहिए जो दूसरों के घरों से अच्छा और बेहतर और खूबसूरत हो। फसौफ यल्कौना गय्या, अल्लाह फरमाता है कि अनकरीब वो खराबी को देखेंगे। गय्यन किसको कहते हैं मौलाना? गय्यन कहते हैं कुल्लु शर्रिन इंदल अरबी गय्युन, हर शर अरब के नज़दीक गई कहलाता है, जो भी बुराई हो उसको गई कहते हैं। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, एक इमामुल मुफस्सिरीन है और दूसरा इमामुल फुकाहा है, अफ़क़हुस सहाबा सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद है। उन्हें फ़िक़ह का इल्म अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकत से ज़्यादा मिला। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास को तफसीर का इल्म ज़्यादा मिला। दोनों शयूख फरमाते हैं कि जहन्नम की एक ख़ास वादी है जिसका नाम गई है, या एक गार है जिसका नाम गई है, उसके अंदर ज़्यादा अजाब दिया जाएगा। और वहाँ अजाब दिया जाएगा उनको जो मुसलसल जिनाकारी करें, जिनाकारी से तौबा न करें, मरते वक़्त तक सूद खाएं और सूद से तौबा न करें, माँ बाप की नाफरमानी करें और करते ही जाएं यहाँ तक कि माँ बाप मर जाएं, या तीन हो गए जी, चौथे नंबर पर झूठी गवाही देने वाले, पांचवें नंबर पर शराब पीने वाले,
اور اس میں تسلسل کریں، یعنی توبہ نہ کریں، بغیر توبہ کی مر جائیں تو پھر انہیں اس وادی کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کر لے۔ توبہ کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ مختصر یہ کہ توبہ تب ہے جب آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ آ جائیں۔ نماز نہ پڑھنے والے کی توبہ نماز پڑھنا ہے، شرابی کی توبہ شراب چھوڑنا ہے، زانی کی توبہ زنا چھوڑنا ہے، یوں نہیں کہ وہ کام بھی کرتا رہے، شرابی پیور کہہ رہا ہے میری توبہ توبہ میری توبہ۔ وآمن وعمل صالحا، اور وہ ایمان لایا اور اس نے اعمال صالحہ کیے، فاولئک يدخلون الجنہ، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی کسی نیکی کو کم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن، ہمیشہ کی جنت ہے، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، الرحمن نے اس کا وعدہ کیا اپنے بندوں سے، غیبانہ وعدہ ہے، بندوں نے جنت دیکھی نہیں، بن دیکھے جنت پہ یقین کیے جا رہے ہیں، اور یہی یقین کی قیمت ہے کہ اللہ انہیں جنت میں تھوڑے اعمال کی وجہ سے داخل کرے گا۔ اس لیے مولانا بن دیکھا سودا ہے، اس لیے اس کی قیمت اللہ نے بہت زیادہ لگائی۔ جب لوگ دیکھ لیں گے تو دیکھے ہوئی چیز کی قیمت نہیں لگے گی، پھر کوئی زمین و آسمان کے اور اس کے خلا کے برابر سونا بھر کے بھی دے گا تو اسے جنت ایک کوڑے کے برابر بھی نہیں ملے گی، پھر اسے جنت کا کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بن دیکھا ایمان ہے دنیا کے اندر، ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ نے جنت بنائی ہے اور ان اعمال کی برکت سے جنت ملے گی، تو ہمارا ایمان ہے کہ ایمان کی برکت سے جنت میں جانا۔ تو بہرحال بن دیکھے ایمان کی وجہ سے اللہ نے وعدہ فرما لیا، انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، انشاءاللہ آنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں وہ بری بات نہیں سنیں گے، لغو فضول بات نہیں سنیں گے، شور شرابہ نہیں ہوگا، گالم گلوچ نہیں ہوگا، تان و تشنی نہیں ہوگی، کوئی گڑبڑ بات نہیں ہوگی، الا سلامہ، جو بات بھی ہوگی سلامتی والی ہوگی۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ وہاں شور شرابہ تو نہیں سنیں گے، تو کیا سنیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، ملائکہ کی طرف سے بھی، ایمان والے آپس میں بھی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور اس میں ان کے لیے رزق ہوگا جنت میں، بکرۃ وعشیہ۔ مولانا بکرۃ وعشیہ، بکرہ کا معنی صبح، عشیہ کا معنی شام، لیکن یہ جملہ محاورتاً کہا گیا، قرآن پاک عرب کے محاورات میں نازل ہوا، تو یہ محاورتاً کہا گیا صبح شام کھانا۔ یہ مطلب نہیں کہ جنت کے اندر 2 ٹائم آپ کو کھانا ملے گا، ڈاکٹر جمیل صاحب کیا کریں گے بیچارے، اور وہاں تو کھانا جب چاہو گے، جتنا چاہو گے، جیسا چاہو گے ویسے ہی ملے گا، اسی وقت ملے گا، بغیر تاخیر کے ملے گا۔ بکرۃ وعشیہ کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے، جنت میں سورج تو نہیں ہوگا، صبح و شام کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے، اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نور سے جنت کے اندر روشنی ہوگی، لیکن جب کوئی پردے اپنے لٹکا لے گا تو وہ اس کے لیے شام بن جائے گی، رات بن جائے گی۔ بکرۃ وعشیہ، عرب کے اندر کھانا چونکہ صبح و شام جسے مل جاتا ہے اس سے بڑی غنیمت سمجھا جاتا ہے کہ بڑا مالدار ہے، تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ جنت میں تمہیں صبح و شام رزق دیا جائے گا، دنیا کے اندر تو بھوکے مر رہے ہو۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا کہ وہ جنت نورث من عبادنا، ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے، من کان تقیا، جو متقی ہوا۔ وراثت مولانا اس کو کہتے ہیں اس مال کو جو کوئی مر کر چھوڑ جائے۔ اب جنت مر کر کون چھوڑے گا؟ تو حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہر شخص کے لیے 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں، ایک جہنم میں۔ پھر جب کوئی اعمال خیر کر کے جنت کا مستحق بن جائے گا تو جہنم والا گھر اس کا خالی ہے، وہ جناب شین و یا عینوہا کو مل جائے گا، یعنی کافروں کو مل جائے گا۔ اور جس کا گھر جنت میں، چونکہ وہ خود کافر تو جنت میں چلا گیا، اب اس کا گھر جو جنت میں تھا وہ ایمان والے کو مل جائے گا، تو اس طرح چھوڑا ہوا گھر اسے مل جائے گا، تو اسی کو وراثت سے تعبیر کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ مولانا اس وجہ سے بھی وراثت سے تعبیر کر دیا گیا کہ وراثت کا مال بغیر محنت کے ملتا ہے، وہ کسی عمل کا سبب نہیں ہوتا، وہ خالص فضل ہی فضل ہوتا ہے۔ کسی کے والد صاحب فوت ہو جائیں تو وراثت میں جو مال ملے گا اس میں بیٹے کی محنت کو دخل نہیں ہے، وہ بغیر محنت کے، بلا قد دن، وہ بغیر محنت کے مل گیا بیٹے کو۔ جنت مولانا ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل سے عنایت فرمائیں گے، ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے جنت۔
ہم تو اعمال صالحہ جو کرتے ہیں وہ محض اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا فضل جب متوجہ ہوگا تو پھر اسی کے فضل سے ہی جنت ملے گی۔ اس لیے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، ملے گی اسے جو متقی ہوگا، جو التقوی اختیار کرے گا۔ پھر تقوی کے 4 مراتب میں نے پہلے عرض کیے تھے، کفر و شرک سے بچنا، کبائر سے بچنا، صغائر سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، یہ 4 مراتب اس کے آگے تقوی کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، اے جبرائیل جتنی تم ہماری زیارت کرنے کے لیے آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں کرواتے زیارت، اس سے زیادہ ہماری زیارت کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے، جتنے چکر جتنی بار ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ بار کیوں نہیں آتے، مطلب زیادہ بار آیا کرو، ہم آپ سے مانوس ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمارے پاس بار بار آیا کرو۔ تو سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کے حکم سے جواب دیا، ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، ہم اپنے حکم کے، ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتے جی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں ایک دونوں آیتوں کے اندر تھوڑا تعلق اور ربط یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی وراثت کا، من کان تقیہ، پھر ساتھ ہی ملائکہ کی بات کر دی، اور فرمایا کہ تمہیں اللہ کی اطاعت ایسے کرنی چاہیے جیسے ملائکہ کرتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کے لیے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، جو ان کے درمیان ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ہمارے آگے پیچھے درمیان سب کچھ اس کی نگہبانی میں ہے، کچھ بھی اس کی نگہبانی سے باہر نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب اور زمینوں کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فَعْبُدْهُ، اس کی عبادت کیجئے۔ وہ جب آسمانوں کا رب بھی وہی، زمینوں کا بھی وہی، اور اس کے درمیان سب کچھ ہے، وہی رب ہے، پالنے والا وہی ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ جب کھلانے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، بخشنے والا وہی، جنت کا مالک وہی، جہنم کا مالک وہی، تو پھر وہی اس لائق ہے کہ فَعْبُدْهُ، اس کی عبادت کیجئے، وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیے، صبر کیجئے، وَاسْطَبِرْ، صبر کیجئے مطلب ثابت قدم رہیے، روک لیجئے اپنے آپ کو اس کی عبادت پر، عبادت اور پھر عبادت پر استقامت، اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں، اس کے نام جیسا نام کسی کا نہیں، اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عبادت کرنے کی، عبادت پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو متقی ہیں، من کان تقیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، اللہ سب کو اپنا مقرب بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جیسے دنیا میں اکٹھے ہیں اللہ آخرت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اللہ اپنے قرآن کا عشق اور محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہم قرآن پڑھیں اور ہمیں اس میں لذت آئے، آمین۔ یہ سب سے ضروری بات ہے جی۔ جی مولانا، بس جی سبق کے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ سکتے ہیں۔ استاد جی یہاں پہ جیسے فرمایا ما بینا ایدینا وما خلفنا، یعنی استاد جی سے مراد تینوں زمانے ہوں گے، ماضی اور حال مستقبل، جو جی اللہ تعالیٰ کے جی جی ایسے ہی۔ بس جی سجدہ یاد سے کر لیں گے سب جی، آیت سجدہ آ گئی نا جی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم امیر بھائی تو ورحمۃ اللہ جی۔ امیر بھائی تو میرا خیال ابھی بھی وعلیکم سجدے میں ہے۔ وہ سجدے میں جائے نہ جائے، ان کا پیٹ سجدے میں رہتا ہے کیونکہ وہ سجدہ پورا ہو گیا جی ان کا، جی جی ماشاءاللہ۔ اب تو جیسے یہ ہنسے ہے نا تو پیٹ اتنا ہلا ہوگا کہ کئی سجدے ہو گئے ہوں گے ایک ہی بار۔ زندہ باد۔
ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ